بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، شہباز شریف صاحب چنتخب حکومت کے نام نہاد سربراہ، پاکستان کے نام نہاد وزیر اعظم، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کے موقع پر حیران پریشان۔ جی ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے امریکہ کے سفارتی ذرائع کے مطابق انتہائی حیران کن اور خوفناک رد عمل سامنے آیا ہے، جب یہ کہا گیا شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ آپ کی جانب سے ٹرمپ صاحب کو کہا گیا کہ آپ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ دباؤ ہے، انہیں یہ مشورہ ہے، انہیں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے جلد از جلد معاملات بہتر بنائیں۔ کیا آپ عمران خان صاحب کو اس بات پر نہیں منا سکتے، یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے کہ اگر عمران خان صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیں 9 مئی کے معاملے کے اوپر، تو عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ سفارتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جواب خاصا حیران کن تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جس قسم کے حالات ہیں، جو کچھ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب تک کیا جا چکا ہے، اس پر معافی عمران خان صاحب کو نہیں، معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے، معافی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مانگنی چاہیے۔ اور اس رد عمل کے اوپر شہباز شریف صاحب خاصے حیران پریشان نظر آئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ابھی تک آرمی چیف صاحب کی جانب سے اور ان کی جانب سے جو کی جانے والی ہیں سفارتی کوششیں، وہ شاید اس نہج پر امریکی انتظامیہ کو پہنچا چکی ہوں گی کہ اب عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر بات نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور بلکہ انہیں مشورہ دے دیا گیا کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب سے معاملات بہتر بنانے ہیں تو جناب معافی آپ مانگ لیں اور عمران خان صاحب کو آپ رہا کر دیں، معاملات آگے بڑھ جائیں گے، آپ کی حکومت کو شاید لیجیٹمیسی بھی مل جائے، اگلے الیکشن کے اندر آپ چلے جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروا لیں۔ ان تمام تر معاملات کے اوپر یہ بات کرنا بھی از حد ضروری ہے۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑا سا دباؤ عمران خان صاحب کے اوپر بڑھاتے ہیں تو عمران خان صاحب توتو مزید دبا دیتے ہیں۔ اب اس توتو سے کیا مراد ہے میں واضح کر دیتا ہوں۔ جو عمران خان صاحب کا ایک اور تازہ ترین پیغام، تازہ ترین میسج باہر آیا ہے، جب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب ان کے جو ٹویٹر کے اوپر پیغامات آ رہے ہیں، جب سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے پیغامات آ رہے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ کی میں اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو سناتا ہوں اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا جب عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جو ہے وہ ٹویٹر سے جاری ہونے والے اپنے بیانات پر رد عمل دے دیا ہے، اور گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں جب صحافی نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ حکومت کے مطابق ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے، الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، عمران خان صاحب نے صحافی کے سوال پر کہا کہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، میں جو پیغام بھیجتا ہوں وہی پیغام میرے اکاؤنٹ سے جاری کیا جاتا ہے، میں کوئی عاصم منیر کا غلام ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں، میرا جو دل کرے گا میں وہ بولوں گا، آپ میرا یہ پیغام چلا دینا، ہمت ہے چلا سکو گے میرا یہ پیغام؟ جب عمران خان صاحب نے ایک صحافی سے کل یہ سوال پوچھا تو آگے سے پھر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا انہیں کہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے بھائی، میں خود پیغام بھیجتا ہوں تو جو میں کہتا ہوں وہ میرے پیغام میرے اکاؤنٹ سے چل جاتا ہے، میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، میں بھلا کوئی غلام ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے مشن نور کا پتہ ہوتا تو میں بھی اذان دیتا۔ اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ میں آپ کو آڈیو ویڈیو کی صورت بھی سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ میرا اکاؤنٹ ہے، میری مرضی ہے، میں عاصم منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ میں کیا لکھوں اس کے اندر۔ میں آزاد انسان ہوں اور میں جو چاہوں میں اپنے اکاؤنٹ میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا اکاؤنٹ ہے۔ جی جناب، یہ صورتحال ہے۔ یہ اپنی طرف سے، وہ میں نے کہا نا کہ یہ توتو دباتے ہیں، یہ اپنی طرف سے دباؤ بڑھاتے ہیں، آگے سے جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ توتو کو مزید دبا دیتے ہیں۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جناب وکلا الیکشن کے بعد جو ہے وہ باہر آنے کے لیے تیار ہیں، اور حامد خان صاحب نے بھی ایک اہم اعلان کیا ہے، وہ معاملات کو کس طرف کو لے جا رہا ہے وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر اب اگلا قدم اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا کیا ہو سکتا ہے، کہ جب امریکی انتظامیہ کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ان کی چھٹی کرا دی گئی ہے، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں جناب آپ معاملات کو بہتر بنائیں۔ یہ سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد نہ کوئی آئین رہے گا اس ملک میں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہ اس ملک میں عدلیہ نام کی کوئی چیز رہے گی، اور یہ بالکل ہو گیا۔ کئی لوگ مجھ سے اس سے سوال کرتے تھے
کہ آپ دیکھیں تو صحیح، اس سے شاید کوئی حالات میں بہتری آئے. میں نے کہا صرف میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بات کا میں نے ازالہ کیا ہے، جس بات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ کتنی دیر میں عام وکیل تک بات پہنچتی ہے. صحیح. ہم تو سمجھ گئے ہیں کیا ہونے والا ہے اس ملک میں. ہم تو جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا پچھلے 50-60 سال سے اس ایک جد و جہد میں ہے. چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تھی، چاہے اس کے بعد بڑے بڑے خوفناک قسم کے ملٹری جنرلز آئے ہیں، جس طرح کا ضیاء الحق تھا جس نے آج تک پاکستان کو تباہی کے راستے پہ لے گیا، اور مشرف تھا، اور جو موجودہ جنرلز ہیں وہ ان سے بھی شاید 2 قدم آگے ہیں. اس ملک میں اس وقت کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک بات غور کیجئے کہ یہ وہ حامد خان صاحب ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشہ سے یہ کہا جاتا، سوالات اٹھتے تھے کہ آخرکار یہ کیا کر رہے ہیں جناب. جب آسما جہانگیر گروپ کے خلاف ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، کچھ لوگ یہ تاثر دیتے تھے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اب اگر حامد خان صاحب کا بندہ بھی عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر، عمران خان صاحب کے نقطہ نظر کے اوپر، عمران خان صاحب کی یہ جو ڈٹ جانے والی ادا ہے جس کا ہمیشہ سے سب کو اندازہ تھا، شاید کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کو توڑ پائیں گے، وہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اور حامد خان صاحبان جیسے لوگ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بات جو کہ عمران خان صاحب برسا برس سے کر رہے ہیں، حالانکہ حامد خان صاحب پاکستان کے آئین اور قانون کو بڑا سمجھتے ہیں. پاکستان اور آئین اور قانون کے حوالے سے بڑی کتابیں جو ہمیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑی مشہور ترین، لیکن جو بات عمران خان صاحب کہہ رہے تھے وہ آج ان کے منہ سے آپ سن رہے ہیں. سنیے ذرا. ترمیم کے بعد اور جو ہمارے ادارے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے. 26ویں یعنی ترمیم کا جو ذکر عمران خان صاحب بار بار کر رہے تھے نا، اس سے پہلے بھی کہ اس کے بعد ہوگا کیا اور اب تک کیا ہو چکا ہے، جو بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں. ذرا غور سے سنیں. پپٹس ہیں جرنیلوں کے، ججز ان کے اشاروں پہ ناچنے والے شیم جی. چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ صدر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں یا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، کسی بھی شکل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. آصف زرداری ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، یہ جرنیلوں کے ہاتھ میں پپٹ ہیں. چاہے یہ اپنے نام کے ساتھ صدر لکھیں، چاہے یہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم لکھیں، چاہے یہ اپنے نام کے ساتھ وزیر اعلیٰ لکھیں، اصل میں یہ پاکستان کے جرنیلوں کے پپٹ ہیں. ان جرنیلوں کے جو کہ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کے ایک کھلاڑی حامد خان کا. جی سنیے ذرا. یہ پپٹس ہیں، پپٹس ناچنے والے اشاروں پر. سنیے ذرا. اس کے بعد بات آتی ہے ہماری پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں جی، جن کا 28 فروری کی رات کو جس طرح قتل و غارت کیا گیا. 28 فروری 2004 عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کرتے ہیں، عدلیہ کے ساتھ کیا کر دیا گیا. پھر وہ پارلیمان کا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جو کچھ پاکستان کی پارلیمان کے ساتھ کیا گیا، قومی اسمبلی ہو، سینٹ اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، سینٹ ہوں، وہ کس طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، کس طرح ان کا قتل عام کیا گیا. اس طرف حامد خان اشارہ کر رہے ہیں. جی، ہارے ہوئے کو جیتے ہوئے ڈکلیئر کیا گیا، جیتے ہوئے کو ہرا دیا گیا رات کے اندھیرے میں. اس سے زیادہ پاکستان میں بہت سارے اور زیادہ تر الیکشنز جو ہیں، اعزاز صاحب مجھ سے اگری کریں گے، کنٹروورشل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک الیکشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، زیادہ تر الیکشن کنٹروورشل رہے ہیں، لیکن اس الیکشن کے اندر تو تمام تر جناب حدیں ہی کراس کر دی گئی نا. اور دوسرا اینگل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ کر کیا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کیا. پہلے جناب میں آپ کو کچھ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے متعلق بتاؤں. ان کے متعلق بھی دوست یہ بات لکھ رہے ہیں کہ یہ جو طاقتور حلقے ہیں نا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈر جائیں گے اور یہ انہیں تنگ کر دیں گے، وہ پھر بھاگ جائے گا، یہ ان کے بچوں کو جو ہے آپ ڈھال بنا لیں گے، بلیک میل ہو جائے گا، ڈوگر سمیت اپنے وفادار ہم جو ہیں وہ وہاں لے آئیں گے، جعلی ڈگری کیس بنا دیں گے، یہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے گا. اس پر ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب نے بھی لکھا کہ ان کا خیال تو یہی تھا، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اس سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گیا، دلائل دیے، سامنے بٹھائے کہ ججز نما وفاداروں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں.
اور وہاں پر سب کو انہوں نے اڑا کر رکھ دیا. وہاں پر بھی جناب شیم شیم کے نعرے لگے اور صورتحال مکمل طور پر واضح ہوگی کہ جناب یہ اب کم از کم ان ججز کا جو کہ اب واقعی اس بات پر پہنچ چکے ہیں کہ جناب 8 فروری 2024 سے پہلے بھی عمران خان درست کہہ رہا تھا, اب بھی درست کہہ رہا ہے, اور ان ججز کو ایک طرح سے بہادر عمران خان نے بنایا. ہر جج اس وقت جو اس جو ہے وہ سسٹم سے بغاوت کر رہا ہے, بلا شبہ وہ ایک چلتا پھلتا عمران خان ہے, انہی کے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر لوگ جو پہلے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے کسی زمانے میں, آج کل وہ کیا بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق تھا پہلے, اب تحریک تفویض پاکستان میں شامل ہوئے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ سن لیں ذرا. جی ہم خود بڑے حیران ہیں اس چیز کے اوپر کہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر وکلا کی گول میز کانفرنس جو ہے اس کو روکنے کے لیے پہنچ گئی ہے. وکلا کی گول میز کانفرنس انتظامیہ پر دباؤ ہے کہ یہ کانفرنس نہ کرنے دیں. یہ حالت بھی یہ پیغام انہوں نے ڈائریکٹلی دیا ہے کہ یہ آپ یہاں پر گول میز کانفرنس نہیں کر سکتے. حالانکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سینئر وکلا یہاں پر جن میں چودھری اعتزاز احسن صاحب شامل ہے, سردار لطیف کھوسہ صاحب شامل ہے, حامد خان صاحب شامل ہے, کہ یہ جو سینئر وکلا ہیں یہاں پر بیٹھ کر مشاورت میں وکلا کمیونٹی کو, لیگل فرٹرنیٹی کو مستقبل کا لائے عمل دیں. اور جو موجودہ حالات ہیں, جس طریقے سے ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے اسلام آباد بار کے وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, کہ اس کے اوپر اپنا ایک موقف دیں. تو یہ اس کے اوپر اگر گول میز کانفرنس بھی نہیں کی جا سکتی, اگر بیٹھ کے صلاح و مشورہ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور کوئی کنونشن نہیں ہے, کوئی جلسہ نہیں ہے, تو یہ اور مشرف سے آگے والے ہوئے نا جو ہتھ کنڈے ہیں, یہ فارم 47 کی حکومت اتنی انلیجٹمیٹ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں اس کی اخلاقی حیثیت کے اوپر سوال اٹھے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس حکومت کی اخلاقی حیثیت کیا ہے. آج یہ اسلام آباد, وہ اسلام آباد جو اس ملک کے دارالخلافہ ہے, جہاں پر سپریم کورٹ موجود ہے, جہاں پر ہائی کورٹ موجود ہے, جہاں پر پارلیمان موجود ہے, وہاں پر آئین کی اس طرح بے پامالی کہ جو ایک آپ بیٹھ کر آپس میں نشست نہیں کر سکتے, اور اس طرح کی پابندیاں یہ صرف فسطائی دور میں اور مارشل لاء کے دور میں کی جاتی ہیں. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جمہوری جماعتیں, وہی موقف جمہوری جماعتیں جو عمران خان کا برسا برس ہے, موجود ہے, ان کی ناک کے عین نیچے اس طرح کی غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب یہ بات کب سے کر رہے ہیں, خود ذرا آپ سنیے کہ تمام کے تمام لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے مخالفین ہوں, وکلا ہوں, وہ ججز ہوں جو بڑا عرصہ خاموش بیٹھے رہے ہیں, اب تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور جسٹس ڈوگر صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ ذرا علیمہ خان صاحبہ کی بات سنیے. توشہ خانہ 2 لگا ہوا ہے اڈیالہ کے ٹرائل میں, اور اس کی سلمان صفدر صاحب کہتے 2 یا میکسیمم 3 ہیئرنگز رہ گئی ہیں, جس کے اوپر اس کے اندر ان کو سزا ہو جائے گی. تو جو ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے اس وقت, آپ کو پتا ہے کہ 10 مہینے کے بعد القادر کے لیے وہاں 10 آپ نے ہمیں دیکھا ہے کہ کتنی دفعہ سارے ایم این اے, سارے ایم پی اے, سینیٹرز, ہم ساروں نے آ کے عمران خان, اب وہاں پر 16 تاریخ دی ہے کہ پہلے یہاں سے ذرا سزا دے دینا, صرف اس لیے کہ تاریخ مل جائے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے رہی ہو جائے. جج صاحب نے اور کہیں دیکھیں جناب ایک دی تھی, اور وہ بھی جب ہم کئی گھنٹے یہاں گزارتے ہیں, ڈوگر صاحب یہ صورتحال ہے. یعنی کہ جناب ان عدلیہ کی اور ان ججز کی کہ جناب کیونکہ انہیں اوپر سے جو ہے وہ اس بات کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے, میسج دے دیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ جناب اگر یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کیس سے یہ نکل جائیں گے, مزید لمبا عرصہ آپ اس کیس میں اگر نہیں رکھ سکتے تو چلیں یہ دوسرا کیس آپ لے آئیں, اور اس کی جو ہے وہ تاریخ ذرا جو آگے کی دے دیں جہاں سے ان کی رہائی کے امکانات ہیں, اس سے پہلے اس کیس کے اندر سزا دے دیں, تاکہ جب وہ والی ڈیٹ آئے تو جناب اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کا کسی بھی عدالت سے حکم آئے تو کہیں جناب عمران خان صاحب کو تو اب یہ والی سزا ہو چکی ہے. یعنی 1 2 3 4 5 درجن نہیں 300 سے زائد کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, اور خیال ان کا یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی وہ عمران خان صاحب کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے, باہر منت ترلا کر رہے ہیں, باہر جو سفارتی حلقے بار بار انہیں یہ کہہ رہے ہیں, ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں. کچھ معلومات مزید ہمارے پاس اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو کیا کہا ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, اور جو پاکستان کی وہاں نام نہاد سویلین حکومت ہے انہیں عمران خان صاحب کے متعلق کیا کہا ہے. اس حوالے سے کچھ مزید بھی تازہ ترین اپڈیٹس ابھی ہم نے کنفرم کرنی ہے, کنفرم ہونا باقی ہیں اپنے سفارتی ذرائع سے, اسلام آباد کے سفارتی حلقوں سے اور واشنگٹن کے سفارتی حلقوں سے. لیکن جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک طرح کی شٹ اپ کال دی گئی ہے, جب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ
جو ہے وہ کوئی کردار ادا کریں, پی ٹی آئی کو کہیں عمران خان صاحب کو بنائیں کو معافی شافی مانگنے کے حوالے سے, تو آگے سے جو رد عمل تھا ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا, اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب ہکا بکا رہ گئے. اور صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ وہ کپتان کے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے جناب ہم نے سیاسی طور پر تنہا کر دیا, وہ اس وقت اپنے بڑی جناب ایک جو ہے وہ اپنے تمام تر کارڈز بڑے زبردست انداز سے کھیلنے کے بعد اب ایک بار پھر اپنے پلان بی کی جانب جو ہے وہ بڑھ چکا ہے, جو کہ عوامی عدالتوں کے اندر جانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے